آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر موجود نے. حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ڈش بنا دیا نے. او شاید سرید سی یا کوئی اور ڈش سی. دل دے اندر خیال آیا کہ اللہ دے نبی نو یہ کھانا بڑا پسند ہے تو چلو کوئی گل نہیں پھر کی ہے. وہ پیالے چ ڈالیا تے اپنے غلام دے جڑا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر بھیج دیتا. وہ پیالہ حضرت عائشہ آئیاں بندہ لے کے آیا پکڑا پیالہ کتھوں لے کے آیا ہے جی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے دیکھ رہے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ پھڑیا چک کے تھلے ماریا. جو دے اندر کھانا سی اور جو کچھ بھی سی وہ بھی گر گیا, پیالہ بھی ٹوٹ گیا. ہن دنیا دا کوئی انسان ہوندا اور اتنے اعلیٰ منصب تے فائز ہوندا, انہیں کہنا سی نا اے میری بے عزتی ہے, میری نظراں دے سامنے انہیں میرے واسطے تحفہ آیا تے اس نو گرا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے. اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں. اللہ اللہ, چہرے دے اوپر مسکراہٹ موجود ہے. فرمایا عائشہ انج کرو اے پیالہ جڑا ہے جڑا تسی توڑے ہے او جڑا پیالہ تہاڈا موجود ہے واپس کر دو. نہ ڈانٹے ہے نہ کوئی اور کچھ کیا ہے نہ کوئی تانا مارے ہے, بالکل کچھ نہیں کیا. صرف فرمایا عائشہ جڑا نقصان کیتا جنا حضرت حفصہ دا اس نو واپس کر دو. ہن اے موقع ایسا سی اسی تے چھوٹی چھوٹی گل تو بڑا ساڈا بلڈ پریشر آئی ہو جاندہ. جی میاں صاحب دا بلڈ پریشر بڑا تیز ہے, وہ غصے دے بڑے برے نے, انہاں کول برداشت نہیں ہوندی کسی دی گل. اے غصے دنیا تے ہی رہی جانے نے, پتہ بھی نہیں لگنا کس ٹائم میں غصہ نکل جانا ہے تے ادھر رب دے دربار چ پیش ہو جانا ہے. ایک بات ذہن دے اندر رکھیا جے, اگر دنیا تے اپنی بیوی دے نال ظلم کیتا ہے, جڑے بندے آئی منہ چک کے تھپڑ مار دیں نا فٹافٹ, بات چ ہونی ہے تھپڑ مار دینا, گالیاں کڑ لینی نے, کل قیامت نو حساب دینا پے گا. اگر ایک بکری تو معافی نہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے دنیا دے اندر اگر ایک سنگ والی بکری نے دوسری بغیر سنگ والی بکری نو نقصان پہنچایا ہوئے گا, کل قیامت نو رب دا عدل جڑا ہے رب دا انصاف ہے ہوئے گا کہ بغیر سنگا تو بکری اس نو سنگ عطا کیتے جان کے تے جن نے نقصان پہنچایا انہوں ادو بدلہ دوایا جائے گا. تے اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عورت تھوڑے جگہ تھوڑے کرتے اندر ہوئے تو تسی انہوں تپڑ ماری جاؤ, تسی انہوں گالاں کٹی جاؤ, تسی کہو کہ ایڈا کڑا پیچھے کوئی ہے سانو پوچھن والا. نا نا نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابیہ آئی. ایک حدیث ذکر کر کے بڑی ضروری ہے, میں اپنی گفتگو نو ختم کرنا. ایک صحابیہ یا رسول اللہ میرا خاوند مینوں بڑیاں گالیاں کرتا ہے, مینوں بڑی بد زبانی کرتا ہے, میری بے عزتی کرتا ہے, میری توہین کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جا کے انہوں سمجھاؤ کہ ایسا نہ کرے. جا کے سمجھایا کہ اللہ دے نبی دا حکم ہے نہ کریا کرو, میرے نال اچھا سلوک کرے کرو. کچھ عرصہ گزرے پھر آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا عورت کچھ عرصہ گزرے پھر آئی, پھر اللہ نبی نے فرمایا, پھر آئی فرمایا, پھر آئی فرمایا. چوتھی دفعہ جدو آئی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بد دعا فرمائی, اے کائنات دے لوگو قیامت تک آنے والو. میں جدو حدیث پڑھ رہا سا نا خدا دی قسم میں رونگٹے کھڑے ہو رہے سن کہ اللہ دے نبی نے اس شخص واسطے بد دعا کی تھی کہ جڑا بندہ اپنی بیگم نو گالیاں نکالتا ہے, جڑا بندہ اپنی بیگم نال بد زبانی کرتا ہے, جڑا بندہ اپنی اہلیہ نو برا بلا کہندا ہے, جڑا بندہ اپنی اہلیہ نو تانے مارتا ہے, پیغمبر نے وہ دے واسطے بد دعا فرمائی ہے. بد دعا کی ہے, اے اللہ جس نے میرے حکم دی تعمیل نہیں کی تھی, اے اللہ اس بندے نو پھر تو اپنی پورا آ جا. اللہ اکبر.
وہ قرآن دے الفاظ نہیں، او جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. ہائے ہائے، عربی جڑے نا عربی جدوں انہاں دا وس نہ چلدا ہوئے، تسی عرب دے علاقے جڑے لوگ رہ کے آئے نے وہ پھر اے کہہ چھڑتے ہیں، مثال دے طور دو بندے لڑ پے نے یا دوواں دا جھگڑا ہو گیا، ایک ذرا کمزور ہے دوسرا طاقتور ہے، وہ نہیں پورا آ سکتا، وہ پتہ کی کرتا ہے، وہ فوراً کی آندا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. وہ فوراً اپنا وکیل، اپنا مددگار، اپنا حمایتی کنو بناتا ہے؟ رب نو بنا دیتا ہے. وہ معاملہ فوراً رب نے ثبوت کرتا ہے. وہ میرا دوست دستا ہے سعودی عرب چو آیا ہوا ہے، چلا گیا واپس، وہ آندا ہے صاحب انی گل کہن دی دیر ہے، وہ عربی جدا پارا آسمان تے آئی ہوندا ہے فوراً معافیا منگن لگ پیندا ہے. اس نے ادھا رزلٹ دیکھیا ہے، اس نو رب دے پکڑتا پتہ ہے، انہوں پتہ ہے رب بڑا ظلم انتقام ہے، رب انتقام نہیں چھڑ دے، پھر رب معافی نہیں دین دے، بندے دا حق رب معاف نہیں کر دے. وہ آندے نے فوراً معافی منگن لگ پیندا ہے جنہیں سامنے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ دیتا جائے. اور پیغمبر اتنے کی فرمانے نے، اللہ جیڑا بندہ اپنی بیوی نال بد زبانی کردا ہے، انہوں گالیاں کردا ہے، اللہ تو انہوں پورا آ جا. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر، جتھے عورتاں دے حقوق نے، جتھے مرداں دے حقوق نے کہ عورت نے جڑی ذمہ داریاں ادا کرنیاں نے، مرداں تے اس تو ڈبل ٹربل حقوق نے کہ عورتاں دے حقوق دا خیال رکھنا ہے. اور حقوق دا خیال رکھدے ہویا پیغمبر علیہ السلام نے ایک عورت نے مشورہ منگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم مینوں دو رشتے آئے نے، ایک امیر معاویہ دا، ایک دوسرا ایک آدمی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ غریب ہے، پیسہ اتنا نہیں، اور جڑا دوسرا شخص ہے وہ عورتاں نال جڑا نا سختی بڑی کردا ہے، میرا مشورہ تو امیر معاویہ دا انتخاب کر لے. پتہ کی چلے ہے کہ نبی علیہ السلام نے مال نو، دولت نو اور دنیا دی زارو جڑی جاؤ جلال ہے اس نو ترجیح نہیں دیتی، بلکہ فرمایا غریب بندہ لب لو، ماڑا لب لو، لیکن عزت کرن والا لبو. مال وے لو، دولت وے لو، پیسہ وے لو، بدو بیٹی دی ذرا بھی قدر و قیمت نہ ہوئے، اوتے عزت نہ ہوئے، کی فائدہ وہ مال و دولت ہے جسے عزت نہ ہوئے. مینوں ایک ساڈے ملک دی ایک سیاستدان ہے، ساڈا سیاستدان ہے، ایک بہو چلی گئی، انہیں بعد اپنا ایک نا ٹویٹ کیتا کہ کوئی دسے میری سس نو کہ ہر شے پیسہ نہیں ہوندی، کوئی عزت بھی ہوندی ہے. وہ بڑا وڈا ٹویٹ انہیں کیتا ہے. پتہ کی چلے ہے کہ پیسہ ہر چیز نہیں، دنیا دیا سہولت ہر چیز نہیں، دنیا دا مال و دولت ہر چیز نہیں، اگر عزت نہیں عورت دی تے فائدہ ہی کوئی نہیں. ایسا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما اللهم فهمنا في الدين رب يسر ولا تعسر وبك نستعين وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص نے جو پوری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے پالنے والا ہے اور اللہ احکم الحاکمین دی ذات منصف ہے انصاف کرنے والی ہے اور ہر ایک انسان دی حیثیت اس دی طبیعت اور اس دے مقام دے مطابق اس دے مقام عطا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد
نبی محترم، نبی مکرم، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، والی بطحا، شافع روز جزا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں ان گنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے کہ جس ہستی دی وجہ تو اج اسی اپنی زندگی دے معاملات، زندگی گزارن دا طریقہ اور خصوصاً خاندانی نظام جو آج تو 1500 سال پہلے بھی تباہ سی اور آج تو بعد بھی تباہ ہے، کافر معاشرے دے اندر جس دیاں مثالاں یورپ دے اندر موجود نے، اس ہستی دی تشریف آوری تو بعد انہاں دیاں تعلیمات دے ذریعے اللہ احکم الحاکمین نے میری اور تواڈی ایسی بہترین رہنمائی فرمائی اور ایک گائیڈ لائن، ایک سمت، ایک طریقہ، ایک نصب العین، ایک آئین وضع فرما دیتا کہ تسی کس انداز نال اپنی زندگی نو گزارنا ہے۔ سب تو پہلے دعا کر لئیے، اے اللہ جو اسی تیرے بندے مسجد دے اندر اور تیریاں بندیاں بھی مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اے اللہ تیری رحمت تو بغیر ممکن نہیں، تیرا فضل اور تیری رحمت شامل حال ہے کہ اپنے اپنے کاروبار نو سمیٹ کے اپنی اپنیاں ذمہ داریاں، اپنی اپنیاں مصروفیات اس نو ترک کر دیا ہویا تیرے پیغمبر اور تیرے حکم دے مطابق مسجد دے اندر حاضر ہاں۔ اے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ میں آج پھر نام لینا چاہوں گا، ساڈے بڑے ہی محسن ارشد گورایا صاحب کچہری ہوندے نے، انہوں نے دعا واسطے اپیل بھجوائی ہے کہ میرے واسطے دعا کرواؤ کہ اللہ مینوں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ زبیر انصاری صاحب مسجد نمازی، ایک اور دوسرے میرے بھائی زبیر انصاری صاحب جو پہلے ہمسائے رہ چکے نے، وہ بھی بیمار نے، اور بھی ساڈے ڈاکٹر صاحب وہ بھی بیمار نے، اور آج کل ایک ڈینگی دا ایک موسم چل رہا ہے، وائرس چل رہا ہے، تقریباً ہر دوسرا تیسرا فرد اس دے اندر شکار ہو رہا ہے اس ڈینگی وائرس دا۔ اللہ تعالیٰ سب نو محفوظ فرمائے، اور جو شکار ہو چکے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اے اللہ ملک پاکستان دے دشمنہ دے ارادے خاک دے اندر ملا، اے اللہ ظالماں نو تباہ و برباد فرما، اے اللہ فلسطین دے مظلوم اور بے کس مسلمانہ دی غائبانہ مدد فرما، اے اللہ سوڈان دے کچھ خبراں دیکھ رہے ہو، عجیب و غریب منظر چل رہے ہیں، اے اللہ اپنے اقتدار دی حوث واسطے اے ظالم حکمران کتھوں تک جا سکتے نے؟ اوتھے ایسی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے کہ مسلمانوں نو قتل کیتا جا رہا ہے، اور میں تے ایک رپورٹ پڑھ رہا سا لکھوں مسلمان جڑے نے بے گھر ہو چکے نے بیچارے۔ اے اللہ تو ظالم حکمرانہ تو سانو محفوظ فرما، اے اللہ مسلمانہ نو محفوظ فرما، اے اللہ انہاں دی اقتدار دی حوث اور لالچ دے سانو بینٹ نہ چڑھا، اے اللہ سانو نیک اور صالح تمام مسلمان ملکاں دے اندر حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتیاں دے معاملات دے اندر پریشان نے، یا اللہ بہتر اسباب پیدا فرما۔
سامعین محترم، جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے سورہ بقرہ دی دوسرا پارہ ہے، اور اس آیت دا بالکل ایک چھوٹا جا ٹکڑا تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتا ہے، اور اس دے اندر اس تو بعد اس دا ترجمہ بھی اپنی قومی زبان اردو دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا آئلی یعنی خاندانی نظام دا ذکر کردیا ہویا، اور خاندان دے اندر خاوند اور بیوی دا کردار نہایت ہی اہمیت دا حامل ہوندا ہے، کیونکہ اس تو بعد سارا نظام آگے چلتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جس طرح خاوند چاہتا ہے کہ میری خدمت کیتی جائے، میری اطاعت کیتی جائے، میرے حکم دی تعمیل کیتی جائے، دین نے، اسلام نے خاوند نو بہت زیادہ جو دراجات عطا فرمائے نے، اور اس آیت دے آخری ٹکڑے دے اندر ہی اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ اسی مرداں نو فضیلت دتی ہے۔ آیت دا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جس طرح خاوند دے حقوق نے، جس طرح خاوند دے حقوق نے، اسی طرح عورتاں بھی مرداں دے اوپر حقوق نے، یعنی مرد نو بھی کچھ ذمہ داریاں عطا کیتیاں نے کہ تسی عورتاں واسطے ادا کرنیاں نے۔ میں کیونکہ مسلسل توساں احباب دے سامنے اسے ہی مضمون نو رکھ رہے ہاں، اور انشاءاللہ ایک دو جمعے تو بعد اس مضمون نو کلوز کران گے۔ میرے بھائی، میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر ازواج مطہرات دا ذکر کیتا ہے، اور بیوی جو شوہر دے خدمت کس انداز نال کرنی ہے، اور اپنے گھر دا نظام کس انداز نال چلانا ہے، اس دے اندر جو مصیبتاں، پریشانیاں، آزمائشاں آن، اس نو کس طریقے نال ہینڈل کرنا ہے، اس دے نمونے میں ازواج مطہرات دی زندگی دے کچھ نمایاں پہلو تساں احباب دے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک دی گفتگو دے اندر میں ذکر کر چکا، کیونکہ وقت دی قلت ہوندی ہے تو بہت زیادہ مواد تساں احباب دے سامنے نہیں رکھ پاندا۔ اس واسطے آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں کچھ ایسی باتاں اور ایسے احادیث اور قرآن پاک دے وچ کچھ ایسی آیات تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہاں گا کہ جس دے اندر رب نے عورتاں دے حقوق دا ذکر فرمایا کہ مرد نو کس انداز نال اپنی بیوی دے نال، اپنی زوجہ دے نال، اپنی اہلیہ دے نال کس انداز نال پیش آنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی ادھر ادھر جان دی ضرورت نہیں، کیوں؟ سب تو بڑی ہستی جو اس کائنات دے اندر رب نے مبعوث فرمایا ہے، اور صرف مبعوث ہی نہیں فرمایا بلکہ مینو اور تانوں حکم اور آرڈر ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات دے لوگو، پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے دے اسی ایک پہلو نو لے لینے ہاں۔ پہلو کیا ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دی وہ خاندانی نظام، او آئلی زندگی، او اپنی اہلیہ دے نال، اپنی زوجہ دے نال پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا رویہ، سلوک، اونا دے نال جس انداز نال معاملات نے خطب احادیث دے اندر بہت سارے موجود نے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ دے نال کس انداز نال پیش آندے، اپنی زندگی دے اندر اپنی اہلیہ دیاں کس انداز نال حقوق دی ادائیگی فرماندے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان موجود ہے، کائنات دے لوگو، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، کائنات دے لوگو، سب تو بہتر دنیا دے اندر کوئی انسان ہے، او انسان بہتر ہے جیڑا اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے۔
سب تو بہتر انسان وہ ہے جیڑا اپنی اہلیہ واسطے بہتر ہے، سب تو بہتر انسان وہ ہے جیڑا اپنی بیگم دیاں جو حقوق نے اس نو ادا کردا ہے، سب تو بہتر انسان وہ ہے جو رب نے حکم دیتے نے اپنے گھر والے واسطے اس دی ادائیگی فرماندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات نو اتنے ختم نہیں فرمایا کہ کوئی کہنے والا کہہ دوے کہ اے حکم صرف ساڈے واسطے یہ کہ پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر بھی ہے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دی وضاحت فرما رہے نے اور بات نو آگے بڑھایا ہے، فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ۔ او کائنات دے لوگو تواڈے وچوں سب تو بہتر او بندہ ہے جڑا اپنی اہلیہ واسطے بہتر ہے۔ تسی دیکھیا آئے گا دنیا دے اندر کاروباری معاملات دے اندر، دنیا دے اندر دفتری معاملات دے اندر، دنیا دے اندر تسی کسی بھی بیٹھک مجلس دے اندر چند منٹ دا جڑا وقت ہوندا ہے، کوئی بڑا جناب اخلاق دا مالک کہلواندا ہے، کوئی بڑا بڑا نرم گفتگار کہلواندا ہے، کوئی جناب بڑا نرم گو کہلواندا ہے، کسے دیاں تعریفاں اس انداز نل کیتیاں جاندیاں نے، او بندہ بڑا ملنسار ہے، بڑے ادب و احترام نل پیش آندا ہے، کسے دیاں تعریفاں اس انداز نل کیتیاں جاندیاں نے جیو دے معاملات بڑے بہتر چل رہے نے، کسے دیاں تعریفاں اس انداز نل کیتیاں جاندیاں نے فلاں بندہ جدوں ملدا ہے او دا ملن دا انداز بڑا پیارا ہے، او دی گفتگو کرن دا انداز بڑا اچھا ہے، او گفتگو کردا ہے تے اگلے بندے دے دل نو ہی کھچ لیندا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جتھے ساریاں باتاں ذکر فرمائیاں نے بات نو اتھے کلوز کر دیتا ہے، اتھے بند کر دیتا ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلہ۔ کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر جڑا ظاہری میری تے تواری شکل ہے، دنیا دے لوگ میریاں تعریفاں کرن کوئی فائدہ کوئی نہیں، دنیا دے لوگ میرے جناب بیڑے نے مقام نو بلند کر دے جان، او وقت کتنا ہوئے گا 10 منٹ 20 منٹ ادھا گھنٹہ اسی آپس دے اندر ساڑھے معاملات چل دینے، اسی ظاہری لبادہ بھی اوڑ سکنے ہیں، جسی اپنے آپ نو جناب ظاہری طور تے بڑا اچھا بھی پیش کر سکنے ہیں، لیکن اصل زندگی ہوئے جڑی پیغمبر علیہ السلام جس طرف اشارہ فرما رہے نے، جتھے لیل و نہار گزرنے نے، جتھے زندگی دا ساتھی جنال نال میسر ہے، جدے نال زندگی دے جڑے لمحات گزارنے نے، زیادہ وقت جدے نال گھر دے اندر گزارنا ہے، پتہ ہوتے چلتا ہے کہ وہ بندے دے معاملات کیسے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلہ۔ او کائنات دے لوگو دنیا دا ظاہری نہ دکھایا جے، دنیا دا جڑیاں تعریفاں نے منو دی ضرورت نہیں، رب دے نزدیک رب دے سامنے او بندہ سب تو بہتر تے اعلیٰ تے افضل ہے جیڑا بندہ اپنی اہلیہ دے نال بہتر ہے، جیڑا بندہ اپنی بیوی دے نال بہتر ہے، جیڑا بندہ اپنی زوجہ دے نال معاملات جدے اچھے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں سن لو، اگر تسی کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہو، اگر تسی کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر تسی کوئی اپنے سامنے جڑی یہ تسی مثال رکھنا چاہتے ہو، میں تونوں اپنا آپ سامنے رکھنا چاہنا، تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا ہوا، کیونکہ میرے بارے رب نے تونوں حکم فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
رسول دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ رب نے تانوں ایمان والیو میری زندگی نو نمونہ دے طور تے تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، تانوں اپنی زندگی جڑی ہے میرے وانگو گزارن دا حکم فرمایا ہے، لہذا میں تانوں اپنا نمونہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، میں جڑا تواڈے وچوں سب تو بہتر تے سب تو زیادہ جڑا ہے اپنی بیویاں دے نال، اپنے اہل و عیال دے نال، اپنی ازواج دے نال سب تو بہتر پیشان والا، سب تو زیادہ انہاں دے حقوق دا خیال رکھنے والا، سب تو زیادہ انہاں دیاں ذمہ داریاں جڑیاں میرے اوپر اللہ نے ڈالیاں ہوئیاں نے انہاں ذمہ داریاں نو نبھان والا۔ آؤ ذرا تصدیق کر لئیے، ویسے تے پیغمبر دی زبان میرے واسطے تواڈے واسطے اس اندر شک دی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے تسی آیتاں سنیاں ہوئیاں نے، میں ذرا ایمان تازہ کرنا چاہنا، ایک ایک حرف تو رب نے 10 نیکیاں عطا کرنیاں نے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میری زندگی سب تو بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے، کسی نے پوچھا ہے ماں جی پیغمبر علیہ السلام دی زندگی کیسی ہے؟ آئلی زندگی اپنے تواڈے خاوند دے نال معاملات کیسے نے؟ حضرت عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی زندگی خلق القرآن، پیغمبر دی زندگی اگر دیکھنی ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دو، تو انہوں پیغمبر دی زندگی دا اخلاق نظر آئے گا، تو انہوں پیغمبر دی زندگی دی جو عادات نے رب نے قرآن دے اندر بیان کر چھڑیاں نے، اور جو آیت مبارکہ توڑے سامنے میں تلاوت کیتی ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ آیت دیوتے ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے کائنات دے لوگو جس طرح تواڈیاں ذمہ داریاں اور دے اتے ڈالیاں گئیاں نے، ایسے طرح ہی انہاں دیاں ذمہ داریاں تواڈے اتے ڈالیاں گئیاں نے۔ رب نے جڑا وعدے کر چھڈیے کل جڑا آن والا زمانہ ہے، کوئی اے نہ کہہ دے جے سانوں برابر حقوق چاہیے نے، جس طرح اج جی عورتاں دے بھی حقوق مساوی ہونے چاہیے نے، مرداں دے برابر حقوق ہونے چاہیے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، جتنے حق اور جتنے حقوق اسلام نے عورت نو عطا کیتے نے، عورت بیٹی دی شکل دے اندر ہے رب نے مرتبہ مقام عطا فرمایا، عورت بہن دی شکل دے اندر ہے رب نے کتنی شانہ عطا کیتیاں، عورت ماں دی شکل دے اندر ہے رب نے جنت نو ماں دے قدمہ دے نیچے قرار دے دیتا، عورت بیوی دی شکل دے اندر ہے رب نے فرمایا جدا بندے دا معاملات اپنے گھر والد نال صحیح نہیں، رب دی نظر دے اندر وہ بہتر نہیں، لکھ نمازی ہوئے، لکھ جناب عبادت گزار ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے پیمانہ سیٹ کر چھڑے ہے کہ خیرکم لأہلہ، اے کائنات دے لوگو اگر کوئی بہتر بندہ ہے رب دے نظر دے اندر، اگر کوئی اعلیٰ تے افضل ہے تو وہ بندہ
معاملہ افضل ہے جدے اپنے گھر والی دے نال اپنے بچیاں دے نال اپنی اہلیہ دے نال جدے معاملات صحیح نے. آؤ سمجھ نہیں آئی بات نو آگے بڑھاندا جاواں. آقا علیہ السلام نے بڑی ہوئی رہنمائی فرمائی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے عزت کرن دے طریقے, انہاں نو بلان دا طریقہ, انہاں نال گفتگو دا طریقہ, انہاں نال معاملات چلان دا طریقہ زندگی دے اندر بتلا دیتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کس طرح بلان دے سن, عزت کس طرح دین دے سن. پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑے ہی پیار دے نال, بڑی ہوئی محبت دے نال, بڑی ہوئی شفقت دے نال بلایا کردے سن. اور رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دا نام نہ بگاڑے. قرآن دے اندر آتا ہے نا سورہ حجرات دے اندر, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, دوسرے مسلمان بھائی دے نہ الٹنا ڈالیا کرو, ایسا نام نہ پکاریا کرو جڑا نو تکلیف دے, جڑا او دے واسطے تکلیف دا باعث بنے. آقا علیہ السلام کڈا پیارا نام بلا رہے. نام کی ہے عائشہ, پیار نل کی ہے ہمائرہ. اللہ اکبر, میری ہمائرہ. کدی آندے نے عائش, نام عائشہ ہے, پیار نل کی آندے نے عائش, یعنی مختصر نام کیتا. کدی کہہ رہے نے میری ہمائرہ. ہمائرہ کیا کی اندر ہے, سرخ رنگ والی, پیاری, خوبصورت. میرے بھائی میرے برادر, عورت نو پیار نال بلانا, عزت نال بلانا, او دے واسطے ایک عورت دی رب نے صفت رکھی ہے. او دا ایک ایسا سسٹم ہے جیسے اس نو عزت نال بلایا جائے, پیار نال بلایا جائے. عورت اس دے اندر سکون محسوس کر دیئے, اپنا جناب اس نو خوبصورت نظر آندہ ہے اگر اس نو عزت نال بلایا جائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد کوئی نہیں سے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اٹھا کے نا نبی علیہ السلام دے کول لے گڑتی دعان واسطے. گڑتی دیتی ہے جڑی اسی پہلی خوراک دینے ہیں, کوئی چینی دیندہ ہے, کوئی شہد دیندہ ہے, کوئی کھجور دے چھڑدا ہے, اس نو گڑتی کیا جاندہ ہے تو انہوں پتہ ہی ہے. نبی علیہ السلام نے گڑتی دیتی تے ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے بیٹھے بیٹھے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرماندے نے, اے ام عبداللہ کی حال ہے تیرا. حضرت عائشہ بڑیاں حیران ہوئیاں, تعجب دا اظہار کیتا, میرا تے بچہ ہی کوئی نہیں, کوئی میری تے اولاد ہی کوئی نہیں. تے نبی علیہ السلام انہوں ام عبداللہ کہہ رہے ہیں. فرمایا عائشہ جس طرح حقیقی بیٹے واسطے ماں دا لفظ بولیا جا سکتا ہے, کنیت رکھی جا سکتی ہے, کیونکہ اسی انہوں گڑتی دیتی ہے, اے بچہ بھی تیرے بچیاں وانگو ہے. میں تینوں اس واسطے کیا وے ام عبداللہ کے اے بیٹا جڑا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا لخت جگر جو ہے اے بھی تیرے بچے وانگو بچہ ہے. جس طرح حقیقی اولاد ہوندی ہے اے بھی تیری حقیقی اولاد وانگو اولاد ہے. اس واسطے میں تینوں ام عبداللہ دے نام تو بکارے ہے. میرے بھائی دسن دا مقصد کی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زوجہ نال مخاطب ہون واسطے مختلف الفاظ دا چناؤ فرمان دے, اور ایسے الفاظ جڑے عورت دے دل دے قریب ہون, عورت نو پسند آن, بیگم نو زوجہ نو اچھے لگن. 3 لفظاں دا ذکر کیتا ہے, ایک ہمائرہ, ایک عائش اور ایک ام عبداللہ. نبی علیہ السلام احساسات دا بڑا خیال رکھ دے سن کہ عورت بڑی حساس ہوندی ہے, عورت دے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے دی جیڑی اس نو پریشان کر دے, او دا دل توڑ دوے. آقا علیہ السلام ایک دن نبی علیہ السلام دی دوسری اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تھوڑا جا معاملہ بیٹھے بیٹھے تمہیں پتہ انسان نے کچھ معاملہ پیش آ گیا غصے دے اندر حضرت صفیہ جڑی نا انہاں دا باپ جڑا سی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا باپ جڑا سی یہودی سی کیونکہ نبی علیہ السلام نے مختلف لوگاں دے نال شادیاں کیتیاں سن مختلف خانداناں دے اندر اس دی وجہ کی سی اسلام دی ترویج واسطے اسلام نو پھیلان واسطے اسلام دی تبلیغ واسطے اور مختلف معاملات نو چلان واسطے اللہ دے نبی علیہ السلام نے مختلف خانداناں دے اندر شادیاں فرمائی ہیں آپس دے اندر تھوڑی جی بحث ہوئی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جاؤ تسی ایک یہودی دی بیٹی ہو میں ایک صحابی دی بیٹی ہاں تسی میرے نال کی مقابلہ کرتے ہو جس طرح عورتوں نے آپس اندر بحث ہو جاتی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے دے اندر زارو قطار رو رہی ہیں احساس کمتری ہوندی ہے نا رو رہی ہیں نبی علیہ السلام آئے آ کے پوچھیا صفیہ کی ہویا ہے رو رہی ہیں فرمایا انج اج مینوں حفصہ نے رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے انج دے الفاظ کہنے اللہ اکبر ویکھو میرے پیغمبر نے کس انداز نال انہوں نے تسلی دیتی کس انداز دے نال اے نہیں کیتا کہ جا کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال لڑنا شروع کیتا نا کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نو جدو رب نے مبعوث فرمایا تمغے کی عطا کیتے نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے کائنات دے لوگو اسی تواڈے تے احسان کیتا ہے تواڈے تے بڑا ہی احسان کیتا ہے احسان کیے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اسی تواڈے اندر ایک نبی نو مبعوث فرمایا ہے او دی ذمہ داریاں کی نے تانوں اللہ دی کتاب پڑھ کے سنائے گا تانوں کتاب دا علم دے گا والحکمہ تانوں حکمت بھی سنائے گا ویسے تے علماء مفسرین بیان کرتے ہیں حکمت تو مراد حدیث نے کیونکہ حدیث میرے پیغمبر دا سبق ہے میرے پیغمبر دی زبان تو ایک ایک لفظ جڑا نکلے وہ حدیث کہلواندا ہے میرے پیغمبر دی ایک ایک جڑی حرکتیں حدیث کہلواندی ہے میرے پیغمبر دی ایک ایک جڑی ہے جناب اٹھنا بیٹھنا جڑا ہے حدیث کہلواندا ہے فرمایا والحکمہ تانوں حکمت بھی دیاں باتاں بھی دسن گے آقا علیہ السلام نے بڑی ہوئی حکمت دے نال بڑی ہوئی دنائی دے نال بڑی ہوئی خوبصورتی دے نال اپنی زوجہ محترمہ نو تسلی دیتی ہے اے صفیہ کیا تینوں اس بات تے فخر نہیں ہونا چاہیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں اے کیا وے کہ تو ایک یہودی باپ دی بیٹی ہے او صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی نے تینوں تے رب نے بڑے درجے عطا کیتے نے تو ایک پیغمبر دی لڑی دے وچوں آ رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام دی لڑی دے اندروں آ رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی دے وچوں چل دی آ رہی ہے تینوں تے اس بات تے فخر ہونا چاہیے تیرا چاچا پیغمبر تیرا دادا پیغمبر تیری جڑی ہے اے جڑی لڑی چلدی حضرت ہارون علیہ السلام تک انہاں دے خاندان دی جاندی سی فرمایا تیرا جڑا چاچا یا تایا پیغمبر
پیغمبر ہے، تینوں دے اس بات تے فخر ہونا چاہیے۔ حضرت حفصہ نے تینوں بات بے شک کہی ہے، لیکن اللہ نے تیرا جڑا مقام ہے نبیاں دی لڑی دے وچوں رکھیا ہویا ہے، نبیاں دے خاندان دے نال تینوں ملایا ہویا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو مقام حاصل نہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نو مقام حاصل نہیں، جو مرتبہ دے مقام تینوں حاصل ہے۔ سبق کی ہے؟ گھر دے اندر کی ہوندا ہے؟ نند، ساس، سسر اپنی بہو کچھ کہہ دیندے نے، غصے دے اندر کہہ چھڑدے نے، خاندان دا تانا مار دیندے نے، اور بعض دفعہ کچھ عادات بھی ایسی ہوندیاں نے جیڑیاں وجہ بن جاندیاں نے، لیکن جو خاوند دی ذمہ داری ہے، جو خاوند دا ایک طریقہ ہونا چاہیے، وہ پیغمبر دا اسوہ حسنہ ہے، وہ پیغمبر دا طریقہ ہے۔ اے نہیں والدہ نے کچھ کیا ہے، باپ نے کچھ کیا ہے، بہن نے کچھ کیا ہے، یا بابی نے کچھ کیا ہے، بیگم نے شکایت لگائی ہے، اسی فوراً چڑھ دوڑی انہاں دے اوپر، نا نا نا، اس دے اندر حکمت دا مظاہرہ کرنا پیندا ہے، اور پیغمبر نے وہ طریقہ دس چھڑیا ہے۔ تسی اس نو بڑے اچھے طریقے دے نال، حکمت دے نال ہینڈل کرو، اس نو سالو کرو، اس نو حل نکالو۔ کوئی طریقہ نہیں اسی فوراً یا والدین تے چڑھائی کر دئیے، یا بہن بھائی تے چڑھائی کر دئیے، یا بیگم نو اسی ڈانٹ دئیے، کوئی طریقہ نہیں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے وہ طریقہ دس چھڑیا کس انداز نال انہوں ہینڈل کرنا ہے۔ آؤ بات تو آگے بڑھائیے۔ آقا علیہ السلام بیویاں نال محبت۔ ایک دن ایک صحابی رسول فرماندے نے، سونیا تانوں دنیا دے اندر سب تو زیادہ محبت کس دے نال ہے؟ اب صحابی رسول اللہ ذہن سی شاید نبی علیہ السلام کسے صحابی دا نام لین گے، کسے شخص دا نام لین گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں صحابی نے سوال کیتا تے فوراً فرماندے نے، اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ محبت مینوں اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، کتنا مقام، کتنا مرتبہ۔ آئے آقا دے پسینے نو، آقا دے پسینے نو، ماں عائشہ نے صاف کیتا، آقا دے پسینے نو، ماں عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، ارشاؤت مولا نے، ارشاؤت مولا نے، خود دتیاں گوائیاں نے، میری سون دی بیوی دا کردار بڑا سونا، میرے سون دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں عائشہ نال محبت ہے۔ صحابی رسول نہ ایک دم بندہ جس طرح سوال پوچھے او دا ایک کچھ نہ ہوندا ہے کہ جواب اے ملے گا، جدو جواب اے ملیا ایک دم شاک ہو گئے، چپ کر گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اے نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا تانوں بندیاں وچوں، عام لوگاں وچوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ فرمایا مینوں عائشہ دے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے اس خاندان نو شانہ ہی بڑیاں عطا کیتیاں نے، مرتبہ ہی بڑا عطا کیتا ہے، اور مرتبہ پان واسطے جتنیاں محنتاں اس خاندان نے کیتیاں نے، چاہے باپ لے لو، چاہے حضرت صدیق اکبر دی والدہ، حضرت صدیق اکبر دی دوسری اولاد، سارے نے اپنا آپ سارا
اسلام واسطے وقف کیتا ہویا سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں مینوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ اور محبت کا اظہار پتہ کس طرح فرمایا کرتے سن؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال محبت دا انداز اس طرح اپنایا کرتے سن، اے پیالہ نہیں پیالہ، تسی دیکھیا ہونا بعض نا لوگ کسی دا جھوٹا نہیں پیندے، یعنی ایک بندہ ایک گلاس چ پانی پی لے دوسرا نہیں پیندا، جی مینوں دوسرا گلاس لے کے دیو۔ بعض نوں ہوندا ہے کہ جراثیم آ گئے نے، بعض نوں ہوندا ہے کہ بندہ نہیں صحیح تا گندا مندا رہندا ہے۔ بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کہ اللہ دے نبی جس جگہ تو اور اے او ایام نے جو عورتاں دے مخصوص دن ہوندے نے، ماہواری دے دن جڑے ہر مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان عورت دا ایک رکھیا سسٹم، انہاں ایام دا ذکر فرماندیاں ہویاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ اللہ دے نبی او پیالہ او برتن جس دے اندر اگر میں پانی پیتا ہے یا میں دودھ پیتا ہے یا کوئی اور مشروب پیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ دا انتخاب کر دے جس جگہ تو میں ہونٹ لگا کے میں منہ لگا کے پانی پیتا ہے۔ اللہ اکبر، چلو منیا جی پانی جیڑا پی لیندا بندہ۔ حضرت عائشہ فرماندی نے اس تو اگے بات آ جو اے گوشت دا پیس ہوندا نا، گوشت دا پیس تسی یہ چامپ دی بوٹی لے لو یا کوئی اور بوٹی جڑی ہڈی والی بوٹی ہوندی ہے، اس دا جڑا اوپر حصہ ہوندا نا وہ گوشت بڑا ایزی اتر جاندا ہے، یعنی آرام نہ اتر جاندا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو کھانا کھاندے گوشت دا اسلا پیس جڑا میں کھا لیندی، ہڈی والا جڑا حصہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماندے۔ یار ذرا تعجب تصورات دی دنیا دے اندر ذرا جاؤ، اسی ایسا کرنے یا نہیں کرتے؟ ایویں تو نہیں نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ کنا دے لوگو تواڈے وچوں سب تو اللہ بندہ ہوئے جڑا اپنی اہلیہ دے نال اللہ، اور تواڈے ساریاں دے وچوں سب تو زیادہ جڑا بہتر انداز دے نال جڑا سب تو زیادہ حقوق دی ادائیگی کرنے والا ہے، میں خود پیغمبر تواڈے سامنے موجود ہاں، میں اپنی اہلیہ دا بڑا ہی دھیان رکھنا، بڑا ہی انہاں دا خیال رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نا ایک زوجہ محترم ہے، دو بیٹیاں نے اودیاں، ہلے شادی نہیں ہوئی، پیغمبر نے نکاح دا پیغام بھیج دیتا۔ فرماندیاں نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میریاں دے پہلے نمبر تے دو بیٹیاں نے، میریاں دو بیٹیاں پہلے تو موجود نے، اور دوسرا جو میری عادات نے او دے اندر تھوڑا جا غصہ ہے، میرے اندر تلخی آ جاندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں صرف اس وجہ تو ہی تواڈے نال شادی کرنا چاہنا کہ انہاں بیٹیاں دا سہارا بن سکاں۔ میرے بھائی میرے برادر، او پیغمبر دی زندگی کیسی پیاری ہے، کیسا بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں چاہنا کہ تسی میرے نکاح دے اندر آ جاؤ تے میں انہاں بیٹیاں دا سہارا بن جاواں، میں انہاں بیٹیاں دا کوئی جڑا ہے انہاں واسطے انہاں دے سر دے اوپر ہاتھ رکھن والا بن جاواں۔ ویسے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ویسے ہی تے بہترین نمونہ ہے۔ والنبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلا
کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مرادیں وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کا سلام اس پر کہ جس کا بوریا اس کا بچھونا تھا میرے بھائی میرے برادر آقا علیہ السلام دی زندگی کتنا بہترین نمونہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں بچیاں دے سر دے اتے ہاتھ رکھن واسطے تواڈے نال شادی کر رہے ہاں خاوند دیاں ذمہ داریاں خاوند دے جڑے اللہ تعالیٰ نے او دے اتے ذمہ داریاں اور عورت دے حقوق جو خاوند دے ذمہ رکھے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی نو بہترین نمونے دے طور تے پیش فرما رہے نے نبی علیہ السلام فرمایا کائنات دے لوگوں ایک خرچ جیڑا ہے تسی مسجد واسطے کر دیو ایک خرچ جیڑا ہے تسی کسے مدارس تے کر دیو ایک خرچ تسی غریباں تے کر دیو لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سارے خرچے ایک پاسے جیڑا خرچ تسی اپنے اہل و حیال تے کر دیو اور یہ خرچ کوئی نہیں اور اس نو صدقے دا درجہ عطا فرمایا ہے کیا کوئی بندہ مہینے دا 50,000 خرچ کر سکتا ہے آج کل بڑا متوسط جڑا غریب تو غریب گھرانا میں 25-30,000 میں بہت محدود لا رہا ہوں 25 تو 30,000 روپیہ مہانہ خرچ ہو جاتا ہے بڑا غریب جڑا ہے کیا تسی اللہ دی راہ دے اندر غریب بندہ جڑا ہے وہ 25-30,000 خرچ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیوں دا اپنا خرچہ ہی نہیں پورا ہونا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے اہلیہ دے اوپر اپنے اہل و عیال دے اوپر خرچ کرتا ہے خوشی نال خرچ کرتا ہے کیونکہ جڑا صدقہ ہے جڑا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے وہ دے اندر جڑا ہے خوشی ہونی چاہیے اللہ دی رضا ہونی چاہیے اللہ دی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہونا چاہیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتا ہے رب نو دا جڑا صلہ عطا فرمان کے کتنا زیادہ صلہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم اللہ فرمان دینے جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتا ہے او دا جڑا اجر ہے اللہ کل بہت زیادہ ہے اور ایک آیت دے اندر اللہ فرمان دینے اللہ انہوں اتنا بڑھان دینے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ چاہن جنوں اتنا بڑھا دین کہ او دی کوئی لیمٹ کوئی نہیں او دی کوئی حد کوئی نہیں فرمایا جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے او دا اجر و ثواب ہے اور سارا مال ایک پاسے جڑا بندہ اپنے اہل و عیال تے خرچ کردا ہے رب نو سب تو پیارا لگدا ہے اسی کوئی بیوی پیسے مانگ لے بچے پیسے مانگ لیں اسی کورنے ہیں اسی غصے دا اظہار کرنے ہاں اسی بعض ایسے دیکھے نے کہ بڑی بڑی زبان درازی بھی کر جاندے نے میرے بھائی جتنا زیادہ اپنے اہل و عیال تے خرچ کرو گے اپنے لیمٹ دے اندر رہ کے اپنی حد دے اندر رہ کے تسی 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو آڈا اینجی ہوئے گا جو تسی رب دی راہ دے اندر خرچ کیتا ہے جدو تسی خرچ کر دے اندر کرو گے بیگم دی ضروریات دا خیال رکھو گے کالا بھی جنت دا گہوارہ بن جائے گا
اور جڑا بندہ گالیاں نکالتا ہے اپنی عورت نو اپنی بیوی نو، بعض دیکھے ہے نمک دی کمی بیشی ہو جائے، ہانڈی جڑی صحیح نہ پکی ہوئے، لیٹ ہو جائے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوئے، گالو گالی ہو جاندے نے، اور بس ایسے ہی بدبخت نے مارن لگ پیندے نے جی دلیل ہے جی عورت نو مار سکنے، کنے دلیل دیتی ہے جی؟ پیغمبر علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ، ذرا پیغمبر دی زندگی جو بھاؤ دے صحیح منو۔ ایک حدیث ہے جس کا وقت ختم ہو چل رہا ہے، نبی علیہ السلام دی نا واری، کیونکہ نبی علیہ السلام عدل بڑا کرتے سن، عدل ہوتا ہے برابر تقسیم کرنا۔ ایک وقت دے اندر 9 بیویاں سن، کیونکہ حضرت خدیجہ اور حضرت شاید ام سلمہ 2 بیویاں فوت ہو چکی سن، دوسری بیوی دا نام میرے ذہن جیسے یاد نہیں۔ آقا علیہ السلام دے ایک وقت دے اندر 9 بیویاں، اور انہاں دا دن جڑے نے اللہ دے نبی نے متعین کیتے سن۔ آقا علیہ السلام ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر موجود نے، حضرت حفصہ وہ بھی شیخین کیا جاندہ ہے، دونوں اوپرلے صحابی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دونوں صحابیوں نو شیخین کیا جاندہ ہے کیونکہ میرے پیغمبر دے ساتھی سن۔ آقا علیہ السلام ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر موجود نے، حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ڈش بنا دیا نے، او شاید سرید سی یا کوئی اور ڈش سی، دل دے اندر خیال آیا کہ اللہ دے نبی نو کھانا بڑا پسند ہے، تو چلو کوئی گل نہیں، پھر کی ہے وہ پیالے جی ڈالیا تے اپنے غلام دے جڑا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر بھیج دیتا۔ وہ پیالہ حضرت عائشہ آئیاں، بندہ لے کے آیا، پکڑا پیالہ، کتھوں لے کے آئے ہیں؟ جی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ پھڑیا، چک کے تھلے ماریا، جو دے اندر کھانا سی اور جو کچھ بھی سی وہ بھی گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ ہن دنیا دا کوئی انسان ہوندا اور اتنے اعلیٰ منصب تے فائز ہوندا، انہیں کہنا سی نا اے میری بے عزتی ہے، میری نظران دے سامنے انہیں میرے واسطے ایک تحفہ آیا تے اس نو گرا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے، اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اللہ اللہ، چہرے دے اوپر مسکراہٹ موجود ہے۔ فرمایا عائشہ انج کرو، اے پیالہ جڑا تسی توڑے ہے، او جڑا پیالہ تہاڈا موجود ہے واپس کر دو۔ نہ ڈانٹے ہے، نہ کوئی اور کچھ کیا ہے، نہ کوئی تانا مارے ہے، بالکل کچھ نہیں کیا، صرف فرمایا عائشہ جڑا نقصان کیتا جنا حضرت حفصہ دا اس نو واپس کر دو۔ ہن اے موقع ایسا سی، اسی تے چھوٹی چھوٹی گل تو بڑا ساڈا بلڈ پریشر آئی ہو جاندہ، جی میاں صاحب دا بلڈ پریشر بڑا تیز ہے، وہ غصے دے بڑے برے نے، انہاں کول برداشت نہیں ہوندی کسی دی گل، اے غصے دنیا تے ہی رہی جاندے نے، پتہ بھی نہیں لگنا کس ٹائم میں غصہ نکل جانا ہے تے ادھر رب دے دربار چ پیش ہو جانا ہے۔ ایک بات ذہن دے اندر رکھیا جے، اگر دنیا تے اپنی بیوی دے نال ظلم کیتا ہے، جڑے بندے آئی منہ چک کے تھپڑ مار دیں نا فٹافٹ، بات چ ہونی ہے، تھپڑ مار دینا، گالیاں کڑ لینی نے، کل قیامت نو حساب دینا پے گا۔ اگر ایک بکری تو معافی نہیں، پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، دنیا دے اندر اگر ایک سنگ والی بکری نے دوسری بغیر سنگ والی بکری نو نقصان پہنچایا ہوئے گا، کل قیامت نو رب دا عدل جڑا ہے، رب دا انصاف ہے ہوئے گا کہ بغیر سنگا تو بکری اس نو سنگا تا کیتے جان کے تے جن نے نقصان پہنچایا انہوں ادھر بدلہ دوایا جائے گا۔ تے اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عورت تھوڑے جگہ تھوڑے کرتے اندر ہوئے تو تسی انہوں تپڑ ماری جاؤ، تسی انہوں گالاں کٹی جاؤ، تسی کہو کہ ایڈا کڑا پچھے کوئی ہے سانو پوچھن والا، نا نا نا۔ آقا علیہ السلام دے کولنا ایک صحابیہ آئی،
ایک حدیث ذکر کر کے بڑی ضروری ہے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا. ایک صحابی آئی، یا رسول اللہ میرا خاوند مینوں بڑیاں گالیاں کرتا ہے، مینوں بڑی بد زبانی کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، میری توہین کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جا کے انہوں سمجھاؤ کہ ایسا نہ کرے. جا کے سمجھایا کہ اللہ دے نبی دا حکم ہے نہ کریا کرو، میرے نال اچھا سلوک کرے. کچھ عرصہ گزرا پھر آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا عورت کچھ عرصہ گزریا پھر آئی، پھر اللہ نبی نے فرمایا، پھر آئی فرمایا، پھر آئی فرمایا. چوتھی دفعہ جدو آئی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بد دعا فرمائی، اے کائنات دے لوگوں، قیامت تک آنے والوں. میں جدو حدیث پڑھ رہا سا نا، خدا دی قسم میں رونگٹے کھڑے ہو رہے سن کہ اللہ دے نبی نے اس شخص واسطے بد دعا کی تھی کہ جڑا بندہ اپنی بیگم نو گالیاں نکالدا ہے، جڑا بندہ اپنی بیگم نال بد زبانی کردا ہے، جڑا بندہ اپنی اہلیہ نو برا بلا کہندا ہے، جڑا بندہ اپنی اہلیہ نو تانے ماردا ہے، پیغمبر نے وہ دے واسطے بد دعا فرمائی ہے، بد دعا کی ہے، اے اللہ جس نے میرے حکم دی تمیل نہیں کی تھی، اے اللہ اس بندے نو پھر تو اپنی پورا آ جا. اللہ او قرآن دے الفاظ نہیں، او جڑا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا، حسبی اللہ ونعم الوکیل. ہائے ہائے، عربی جڑے نا عربی جدوں انہاں دا وس نہ چلدا ہوئے، تسی عرب دے علاقے جڑے لوگ رہ کے آئے نے وہ پھر اے کہہ چھڑ دے نے، مثال دے طور دو بندے لڑ پے نے یا دونوں دا جھگڑا ہو گیا، ایک ذرا کمزور ہے دوسرا طاقتور ہے، وہ نہیں پورا آ سکتا، وہ پتہ کی کردا ہے، وہ فوراً کی آندا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. وہ فوراً اپنا وکیل، اپنا مددگار، اپنا حمایتی کنو بناتا ہے؟ رب نو بنا دیتا ہے. وہ معاملہ فوراً رب نے ثبوت کرتا ہے. وہ میرا دوست دستا ہے سعودی عرب چو آیا ہوا ہے، چلا گیا واپس، وہ آندا ہے صاحب انی گل کہن دی دیر ہے، وہ عربی جدا پارا آسمان تے آئی ہوندا ہے فوراً معافیا منگن لگ پیندا ہے. اس نے ادھا رزلٹ دیکھیا ہے، اس نو رب دے پکڑتا پتا ہے، انہوں پتا ہے رب بڑا ظلم انتقام ہے، رب انتقام نہیں چھڑ دے، پھر رب معافی نہیں دین دے، بندے دا حق رب معاف نہیں کر دے. وہ آندے نے فوراً معافی منگن لگ پیندے جنہیں سامنے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ دیتا جائے. اور پیغمبر اتنے کی فرمانے نے، اللہ جڑا بندہ اپنی بیوی نال بد زبانی کردا ہے، انہوں گالیاں کردا ہے، اللہ تو انہوں پورا آ جا. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر، جتھے عورتاں دے حقوق نے، جتھے مرداں دے حقوق نے کہ عورت نے جڑی ذمہ داریاں ادا کرنیاں نے، مرداں تے اس تو ڈبل ٹربل حقوق نے کہ عورتاں دے حقوق دا خیال رکھنا ہے. اور حقوق دا خیال رکھدے ہویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت نے مشورہ منگیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم مینوں دو رشتے آئے نے، ایک امیر معاویہ دا، ایک دوسرا ایک آدمی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امیر معاویہ غریب ہے، پیسہ اتنا نہیں، اور جڑا دوسرا شخص ہے وہ عورتاں نال جڑا ہے نا سختی بڑی کردا ہے، میرا مشورہ تو امیر معاویہ دا انتخاب کر لے. پتہ کی چلے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال نو، دولت نو اور دنیا دی زارو جڑی جاؤ جلال ہے اس نو ترجیح نہیں دیتی، بلکہ فرمایا غریب بندہ لب لو، ماڑا لب لو، لیکن عزت کرن والا لبو. مال وے لو، دولت وے لو، پیسہ وے لو، بدو بیٹی دی ذرا بھی قدر و قیمت نہ ہوئے، اوتے عزت نہ ہوئے، کی فائدہ وہ مال و دولت ہے جسے عزت نہ ہوئے. مینوں ایک ساڈے ملک دی ایک سیاستدان ہے، ساڈا سیاستدان ہے، او دی ایک بہو چلی گئی، انہیں بعد اپنا ایک نا ٹویٹ کیتا کہ کوئی دسے میری سس نو کہ ہر شے پیسہ نہیں ہوندی، کوئی عزت بھی ہوندی ہے.
وہ بڑا وڈا ٹویٹ انہیں کیتا ہے پتہ کی چلے ہے کہ پیسہ ہر چیز نہیں، دنیا دیا سہولت ہر چیز نہیں، دنیا دا مال و دولت ہر چیز نہیں، اگر عزت نہیں عورت دی تے فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر چند گزارشات سن جو تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا سا، اور اس مضمون میں اپنی پایا تکمیل تک لے کے جانا چاہنا۔ انشاءاللہ جڑا اینڈ ہے وہ والدین آ جان گے انشاءاللہ اگلے جمعے، انہاں دے بارے ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنے مضمون تبدیل کراں گا۔ اللہ تعالیٰ سانو جو سنیا سنایا ہے اس دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔